بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل. ویورز میں ہوں رانا جان العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی. اچھا جی, سب سے اہم بات کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دانہ جو ہے جو ہم نے بکریوں کو دینا ہوتا ہے کس مقدار میں دینا چاہیے اور کس ٹائم دینا چاہیے. تو یہ دیکھ لیں, پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ثابت دو طرح کی اجناس ہے, بکئی ہے اور گندم ہے. یہ میں نے اپنے جانوروں کو یہ ارلی مارننگ, یہ کہہ لیں کہ بریک فاسٹ ناشتہ ہے ان کا, یہ میں نے ڈالی ہوئی ہے علیحدہ علیحدہ 3-4 جگہ پہ ہر طرف یہ ڈالی ہے. یہ آپ کو دکھا کے پھر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طریقہ کار سے یوز کرنی ہے اور کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے. یہ دیکھ لیں, یہ چھوٹے بچے بھی کھا رہے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں مائنڈ کے اندر کہ بہتر یہ ہے کہ یہ دلیا ہو. میں نے دلیا کروایا ہوا ہے, لیکن کبھی کبھار میں اس طریقہ کار سے بھی بیچ میں ڈال دیتا ہوں جیسے آج ڈالی ہوئی. تو اس کو پھر جانور مزے سے بعد میں جگالی کرتے ہوئے بڑی کرچ کرچ کی آواز سے وہ کرتے ہیں. تو یہ کبھی کبھار میں سے ڈال دیتا ہوں. دلیا ویسے میرے پاس موجود ہے. تو بہتر یہی ہے کہ موٹا دلیا ہو, آٹے کی طرح نہ ہو. 2-3 پھاٹ دلیا آپ نے کروایا ہوا ہو تو وہ زیادہ افیکٹو ہے, کیونکہ وہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوتا ہے, ہضم ہو سکتا ہے وہ. تو اب دانہ جو ہے اس کی مقدار, جو آپ کے جانور 6 ماہ کے ہو چکے ہیں, یعنی جن کی ایج جو ہے وہ 6 ماہ یا اس سے زیادہ ہے, ان کو دانے کی مقدار کم سے کم 1 پاؤ ضرور ہونی چاہیے پیٹ بھر چارے کے ساتھ. 24 گھنٹے میں یعنی ایک دن کے اندر 1 پاؤ جنس جو ہے, 1 پاؤ ونڈا دلیا جو ہے دانہ, وہ لازمی طور پہ جانور کو ملنا چاہیے. چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اس سے کم آپ دے سکتے ہیں, 100 گرام چلے دے دیں, وہ انف ہوتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ آپ 1 kg بھی کھلا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہاں پہ آپ جانور کو لے جائیں. اب یہ میرے جانور جو ہیں میں نے ان کو اندازے سے ڈالتا ہوں, میرے پاس یہ 10 سے 12 جانور ہیں, اور یہ میں نے تقریباً ان کو کوئی 5-6 kg یہ ڈالا ہوگا, یعنی تقریباً ½ kg کے راؤنڈ اباؤٹ. تو یہ اگر میرے جانور راؤنڈ اباؤٹ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو, 5-6 کی بجائے 4 kg ہو, اندازن ہے, لیکن اس سے کم نہیں, 4 kg سے کم نہیں ہوگا. تو میرے جانور جو ان کی روٹین ہے, جیسے آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے شروع سے ہی یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور میں نے کبھی پانی بھی نہیں اٹھایا. یہ چھوٹے بھی کھا رہے ہیں, بڑے بھی کھا رہے ہیں, تو ان کی روٹین بن جاتی ہے. ان کا اسٹامک جو ہے اس میں یہ ایبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں, ان کو لوز موشن وغیرہ اس سے پھر نہیں لگتے. تو آپ لوگ جانوروں کو ڈائریکٹلی زیادہ مقدار میں دانہ نہ دیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر روٹین بنی ہوئی ہے, جانور آپ کے عادی ہیں, اس کو ہضم کر رہے ہیں, شروع سے کھا رہے ہیں, تو پھر کوئی وجہ نہیں بنے گی ایسی. تو میں یہ صبح کی خوراک میں بھی ان کو یہ دیتا ہوں اور آخری خوراک میں بھی دیتا ہوں. کبھی کبھار صبح میں کم دے دیتا ہوں اور کبھی کبھار رات میں کم. جیسے آج یہ صبح کی روٹین میں ان کو اچھا خاصا دانہ دے چکا ہوں, رات کو بس تھوڑا بہت ان کو ڈال دوں گا, یعنی یہ کہہ لیں کہ 2-1 kg, تاکہ ان کو کوئی 100-150 گرام ½ پاؤ آ جائے. صرف ان کا وہ ایک شوق سا پورا ہو جائے, ان کا منہ کا ذائقہ ایک بن جائے. تو یہ 2 ٹائم میں دیتا ہوں, رات کو, اس کے بعد یہ پانی نہیں پیتے. دن میں اب انہوں نے سارا دن پانی بھی پینا ہے. تو میری ان کو دانہ دینے کی, کھلانے کی روٹین یہ ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ بہتر کس وقت ہے. بہتر میرا بھائی جس وقت آپ دیں اس ٹائم بہتر ہے, لیکن ٹائم ایک رکھیں. یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ ارلی مارننگ میں دے دیں, کبھی دوپہر میں دے دیں, کبھی رات میں دے دیں. کوئی بھی چیز جو ہے تھوڑی اور مسلسل, اور ٹائمنگ اس کے اندر جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوراک, فار ایگزامپل انسان ہے, ہم کوئی فیڈ اگر لیتے ہیں, یہ ہمارے اوپر بھی یہ فارمولا پورا فٹ آتا ہے کہ اگر ہم ایک چیز روٹین کے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں ڈیلی بیس کے اوپر ایک ہی ٹائم پہ لینا شروع کر دیں, تو وہ بہت اچھے نتائج دکھاتی ہے نیوٹرنٹس کے حوالے سے ہمارے جسم کے اندر. بے شک وہ 2-4 کھجوریں کیوں نہ ہو, لیکن ایک ٹائمنگ ہو, بجائے اس کے کہ ایک دن جو ہے وہ ہم, جیسے میں نے کھجور کی مثال دی ہے کہ ایک دن 10 کھا لیں اور ہفتہ کھائیں ہی نہ, اور پھر کھا لیں 10. اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 ڈیلی. یہی کام ادھر جانوروں کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے کہ ان کی خوراک آپ 1 پاؤ بے شک رکھیں, کم سے کم ہے یہ 1 پاؤ سے کم پہ تو گزارا نہیں ہے.
اگر اس سے کم ہم رکھیں گے تو ہمارے جانور جو ہے اسٹال فیڈنگ کے اوپر کم سے کم صحت مند نہیں ہو سکتے. ان کو دانا کسی نہ کسی صورت میں جسم میں جانا چاہیے. وہ ایک پاؤ جو ہے وہ آپ ایک ٹائم پہ دینے کی بجائے 2 ٹائم پہ رکھیں اور ان کی ٹائمنگ سیم رکھیں. یعنی ایک پاؤ کے اندر 250 گرام ہے تو 125 گرام آپ صبح مارننگ میں دے دیں, 125 گرام رات میں دے دیں. ڈیلی بیسس کے اوپر اسی روٹین کے ساتھ جانوروں کو یہ دیتے رہیں. اس ٹائم کے اوپر ان کو اس کی پھر اندر سے حاجت ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے کہ اب یہ ہمارا ٹائم ہے اس چیز کا. یعنی ابھی شام کو جب ان کا ٹائم ہوگا لاسٹ ٹائم یعنی مغرب عشاء کے درمیان میں جو ہے, تو ان کو اگر یہ لگے گا کہ میں اوپر آ رہا ہوں یا ان کے پاس آ رہا ہوں تو یہ بولنا شروع کر دیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اب ہمارا جو ہے یہ دانے کا ٹائم ہے, اس ٹائم پہ ہمیں دلیا یہ ونڈا دانا ملنا ہے. تو اندر سے ان کے وہ جو ہارمونک چینج ہے, جو ڈائجسٹو ہارمونز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اسٹومک کے اندر جس طرح سے انسان کے اندر بھی ایچ سی ایل کی مقدار ہے, یعنی ایک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب طلب ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کا سلائیوا یعنی جسے ہم کہتے ہیں منہ میں پانی آنا وہ شروع ہو جاتا ہے, تو ان کے اندر بھی وہ صورتحال شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ٹائمنگ کا ایک ہونا انتہائی ضروری ہے. بات جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے اس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ خوراک کو شروع کریں تھوڑی سے, یعنی 100 گرام سے 1-2 مٹھیوں سے شروع کریں, آہستہ آہستہ انکریز کرتے جائیں. تو میں نے آپ کو لمٹ بتا دی ہے کہ کم سے کم 1 پاؤ, زیادہ سے زیادہ آپ 1 kg تک دے سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ½ kg, کیونکہ اعتدال جو ہے وہ سب سے بہترین حل ہوتا ہے. یعنی درمیانی رستہ جو ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. آپ اس کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ فیڈ جانوروں کے اوپر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ جانور جو ہیں وہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے, اچھا نتیجہ دیں گے. تو یہ ویڈیو تھی جی دانے کے حوالے سے. تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو باقی دوست احباب جو ہیں میں قدر کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریئیکشن بھی دیتے رہتے ہیں, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. تو ہر طرح کے ریئیکشنز کو میں دیکھتا ہوں اور میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا پرپز, ہمارا مقصد ان ویڈیوز کا صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہے. ہر بندہ جو فارمنگ کر رہا ہے اس کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق جو اس کے پاس انفارمیشن بھی ہے, تو وہ اپنی انفارمیشن ہم ایک دوسرے تک پہنچا سکیں, شیئر کر سکیں. تو میرے مطابق دانے کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ ہے دلیے کی شکل میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بہتر حل ہو سکتا ہے تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ ہم اس کو اپلائی کر کے جانوروں سے اچھے نتائج لے سکیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام شوقینوں کے شوق کو سلامت رکھے اور یہ شوق جو ہے یہ پھلتا پھولتا رہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.